اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ سنائیں گے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جن و انس ان کی بساط پر حاضر تھے اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ یکایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی آفتاب معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور خبر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا گیا کہ مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد پرندے کو، یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا میں اس کو، عذاب سخت، یا ذبح کروں گا میں اس کو، یا پھر لائے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر۔ بس اسی وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش ہدہد کے۔ عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے پوچھا، تو کہاں گیا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا، ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے واسطے شہر سبا سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا، اس کو بھی اچھی طرح بیان کر۔ یہ بات سن کر ہدہد نے کہا، اے نبی اللہ، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے، اسی وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ایک ہم جنس ایک اور ہدہد دیوار باغ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا، میں ملک شام سے آیا ہوں اور میں آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ میں نے کہا، وہ اس وقت بادشاہ ہیں جن و انس، ہوش و طیور اور جمیع مخلوقات کے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا، میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا، اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بولا، اس شہر کی بادشاہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس ملک کی ملکہ ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار ہیں، اور ہر سردار کے تابع 1,00,000 سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں۔ الغرض اس ہدہد نے کہا، میرے ساتھ چلو اور وہاں چل کر بلقیس کو دیکھو کہ اس کی شان و شوکت کیسی ہے، اور اس کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر میں اس کے کہنے سے اس کی جگہ پر گیا اور شہر سبا میں بلقیس کو دیکھا کہ تخت عظیم ہے اور طول و عرض اس کا 30 گز، اور تمام جواہرات سے مرصع، اور چاروں پائے اس کے یاقوت سرخ اور زبرجد اور زمرد اور لال کے ہیں۔ اس پر وہ بیٹھی ہے اور بے دین ہے اور آفتاب پرست ہے اور اپنا کوئی شوہر بھی نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد بولا، میں نے پایا اس عورت کو کہ بادشاہی کرتی اپنی قوم کی، اور اس کو ہر چیز عنایت کی گئی ہے، یعنی مال و اسباب، حسن و جمال، اور اس کا ایک تخت شاہی بہت بڑا ہے۔ اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے، اور حقیقی معبود کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرا خط لے جاؤ، اور وہ خط لے جا کر اس طرف ڈال دو، اور پھر اس کے پاس سے چلے آؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر سر پر مہر سلیمانی کر کے اس ہدہد کے حوالے کیا، اور وہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے کر شہر سبا میں بلقیس کے در پر پہنچا۔ اور ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور 7 در قصر بلقیس کے بند پائے، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس خط کو بلقیس کی چھاتی پر رکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو وہ مہر شدہ خط سلیمانی کو اپنی چھاتی پر پایا اور اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا، اور اپنے دل میں کچھ خوف زدہ سی ہو گئی۔
بلقیس کہنے لگی، اے درباریوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ خط کس طرح سے ڈال دیا ہے، اور وہ خط بڑی عزت و عظمت کا ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور اس خط کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے یہ خط پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور خدا کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی۔ تقدیر الہی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جوسیت میں داخل ہوئی۔